برائے سلامتی امام زمانہ ایک اور نعرہ صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ ایک اور بلند آواز میں نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم وذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ خالق کائنات قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اپنے خالق کائنات کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ واجب و لازم ہے کہ ہر امر شرعی میں ہمارے اعمال کا اتباع کرو۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ مومنین اور جو مومنات یہاں پر حاضر ہیں، میں مجلس کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں دست بستہ کہ دیکھیے یہ جو مجالس کا سلسلہ، جس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، یہ وہ مجالس ہو رہی ہیں بیویوں جو کہ شہزادی کونین کی شہادت کے سلسلے میں یہاں پر منعقد کی گئی ہیں۔
اور وہ شہزادی کونین جو کائنات کی شہزادی تھی. ان مجالس کا جو پیغام ہے میں ابھی اپنے بیان کو واضح کروں گی آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے آپ سب نے موقع دیا ہے کہ آپ کے بیچ میں اپنے کلام کو پیش کر سکوں. لیکن بیویوں ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیے ان مجالس کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم سبھی مومنات کے لیے حجاب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کے پیش نظر ہے کہ یہ وہ صف ہے جس پر آپ کے قدم بعد میں آتے ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا پہلے تشریف لے آتی ہیں. شہزادی کونین جس صف پر آ جائیں بیویوں، جس صف پر شہزادی کی عزادار بیویاں موجود ہوں، جس صف پر حسین کے عزادار موجود ہوں، اس صف کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ دیکھیے مجلس میں شرکت کیجئے تو پلیز بغیر حجاب کے مت آئیے. ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. تو بیویوں اس اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ سب سے کہ اس پرآشوب ماحول میں ان عجیب و غریب حالات میں تا حد نظر قوم اور ملت کی حد بندیوں کے باوجود بیویوں توجہ کی طلبگار ہوں کہ ہم سب اس صف عزا پر کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اطاعت رسول کا مظاہرہ کرنے کے لیے. اطاعت رسول کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اس صف عزا پر. یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حسین کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کائنات میں آج ہر طرف فسادات برپا ہیں، فسادات برپا ہیں. زمانہ اس پرآشوب دور سے گزر رہا ہے جہاں پر اسلام کے ماتھے پر ٹیررزم کا ٹھپا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے بیویوں. لیکن کہا کہ یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے کہ حسین کے دربار میں ہر قوم، ہر نسل، ہر قبیلہ ایک ہے. حسین کے دربار میں نہ تو کوئی عربی ہے اور نہ کوئی عجمی ہے، نہ کوئی مکی ہے نہ کوئی مدنی ہے. حسین کے دربار میں صرف دو رشتے. کہا کہ دیکھو جو حسین کے پرچم کے نیچے ہیں وہ تو حسینی ہے، اور جو نہیں ہے وہ یزیدی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. بیویوں اطاعت رسول کا مقصد یہی ہے کہ حسینی بن کر زندہ رہو، حسینی بن کر زندہ رہو. میں کہوں گی کہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا ان لوگوں کو کہ اطاعت رسول ہے کیا. نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن اطاعت رسول کی خبر نہ تھی انہیں.
روزے رکھ رہے تھے، اطاعت رسول معلوم نہ تھی کہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے مگر اطاعت رسول جانتے نہیں تھے کہ کیا ہے، کلمہ پڑھ رہے تھے معلوم نہیں تھا کہ اطاعت رسول کہتے کسے ہیں، لا الہ الا اللہ کا جملہ ان کے زبانوں پر آیا تھا لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ اطاعت کسے کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کے جملے زبانوں سے ادا ہو رہے تھے مگر نہیں جانتے تھے کہ اطاعت رسول کیا ہے۔ میں کہوں گی کہ اگر اطاعت رسول کی خبر تھی انہیں تو یزید کے اس عمل پر سب خاموش کیوں رہے؟ جب یزید کی زبان سے انکار عدل، انکار توحید اور انکار نبوت ہو رہا تھا تو بیویوں جتنا مجمع تھا سب کا سب خاموش تھا، کوئی کچھ نہیں بولا۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کہا کہ دیکھو اگر کسی نے غیرت دکھائی ہے تو صرف اور صرف ابو طالب کے خون کی شرافت نے، اگر کسی نے یزید کو للکارا ہے تو وہ صرف علی کے بیٹے نے، اگر کسی نے احترام رسالت کے لیے مدینہ چھوڑا تھا تو صرف اور صرف حسین نے چھوڑا تھا۔ یہی وجہ ہے بیویوں کہ جب ہر سال ماہ محرم میں آپ دیکھیں کہ جب ہر سال ماہ محرم آتا ہے تو حسین کا غم صرف شیعہ نہیں مناتے ہیں بلکہ جن کے دلوں میں احترام رسالت ہے وہ حسین کا غم مناتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بیویوں، حسین اپنے آپ کو پہچنواتا ہے، حسین اپنے آپ کو تسلیم کرواتا ہے، حسین اپنے نام پر بڑے بڑوں کو بلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہا کہ کائنات کے بڑے بڑے حسین کے دلوں کا سہارا لیتے ہیں اور سہارا لے کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر آج بھی کسی کا نام قابل ذکر ہے تو وہ صرف حسین ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بیویوں، اطاعت رسول کا مقصد یہی ہے، کا مطلب یہی ہے کہ اگر رسول کہہ دیں کہ یا علی جنگ میں جاؤ اور فتح کر کے واپس آؤ، اگر رسول یہ کہہ دیں کہ علی خیبر میں جاؤ اور زندہ واپس لوٹو، زندہ واپس آؤ، تو علی اس مقام پر موت کا تصور نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علی جانتے ہیں کہ رسول نے اگر کہا ہے کہ علی زندہ واپس آؤ تو علی زندہ واپس آئیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور بیویوں، ایک چیز اور کہ خیبر کا فتح کرنا علی کے لیے بہت آسان تھا۔ علی گئے، قلعے کے قریب پہنچے، قلعے کی کھڑکی میں مرہب بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ مرہب نے حسب عادت کھڑکی کے جھروکے سے سر کو باہر نکالا اور کہا کہ میں مرہب ہوں، میں مرہب ہوں، غرور و گھمنڈ و تکبر بھرا یہ جملہ۔ علی نے ایک مرتبہ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ ان الذی
میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. صلوات پڑھ دے محمد. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی بیبیوں. آج تک جتنی جنگیں مولا نے کی ہیں تاریخ گواہ ہے کہ یہ پہلی جنگ ہے، جنگ خیبر، کہ جس میں علی نے اپنا تعارف ایک کافر پہلوان کے سامنے اپنی ماں کے ذریعے پیش کیا. کسی بھی جنگ میں علی نے یہ جملہ نہیں ادا کیا، کسی میں بھی نہیں. یہ بلکہ علی نے ہر چند یہی کہا کہ انا علی ابن ابی طالب، میں ابی طالب کا بیٹا ہوں. یہ واحد جنگ خیبر ہے کہ جس میں علی نے کہا کہ ان الذی، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. یا علی یا علی اللہ. تو بیبیوں میں کہوں گی کہ پوچھو امت مسلمہ کے علماء سے کہ آخر کیوں علی نے جنگ خیبر میں اپنا تعارف اور اپنی ماں کا تعارف ایک کافر پہلوان کے سامنے پیش کیا. کیوں اپنے باپ کا نام نہیں لیا؟ تو بیویوں کوئی نہیں بتا سکا کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو اب مولا سے دعا کی کہ مولا مشکل کشا، یا علی آپ بتائیے کہ آپ نے جنگ خیبر میں اپنا تعارف اور اپنی ماں کا تعارف کافر پہلوان کے سامنے کیوں پیش کیا؟ تو ایک مرتبہ جب مولا سے دعا کی تو آواز آئے گی، جواب یہ ملے گا کہ تم ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے تو دیکھو تو تمہیں بصیرت علی کا پتہ چل جائے گا. تمہیں بصیرت علی کا پتہ چل جائے گا. کیونکہ بیویوں مرحب، انتر اور حارث، یہ تین بھائی تھے. تینوں کی ماں جو ایک کافرہ تھی، اس نے مرتے وقت اپنے ان بیٹوں کو بلا کر وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ کہ دیکھو ہر جنگ میں کامیاب رہو گے، ہر معرکے پر، ہر میدان میں کامیاب رہو گے، مگر دیکھو خیال رہے کہ جب بھی کسی جنگ میں، جب بھی کسی میدان میں حیدر نام کا کوئی شخص تمہارے مقابلے پر آ جائے تو ہرگز اس سے مقابلہ نہ کرنا. ہرگز اس سے مقابلہ نہ کرنا. دیکھیں غور طلب ہے یہ جملہ، کہا کہ کافرہ ہے مگر بیٹوں کو علی کے مقابلے پر آنے سے منع کر رہی ہے. چاہے بیٹوں کی محبت میں صحیح، مگر جانتی تو ہے کہ علی کی منزلت کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے. تو میں کہوں گی کہ قربان جائیں ہم تمام شیعوں کی جانیں مولا آپ پر سے کہ آپ نے جنگ خیبر میں
میدان میں جا کر رجز میں اپنا نام حیدر بتا کر ان بھولے ہوئے کافروں کو اپنا چہرہ پہچنوا کر ایک راستہ دکھا دیا کہ اے ماں کی نصیحت بھولنے والوں، یاد رکھنا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ تو بیویوں، یہ ہیں علی۔ کون علی؟ کہا کہ جن کی عظمت کو ایک خالص ذہن انسان نہیں سمجھ سکتا، کہ وہ علی ہے۔ کہا کہ جو جاہل ذہنوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس علی کو پہچاننا ہے تو ذرا اس عیسائی مورخ کی نظروں سے دیکھو جس نے علی کی سوانح عمری لکھی ہے، جس نے، توجہ کی طلبگار ہوں، کہ جس نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھا، پڑھ کر دیکھا، اس کو سمجھا۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں بتایا کہ دیکھو، مولا نے جس میں بیان کیا کہ دیکھو یہ زمین، اس سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، اس سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، یہ زمین اور آسمان کا شامیانہ پروردگار عالم نے کتنے دنوں میں تمہارے سروں پر تانا، کتنے دنوں میں پروردگار عالم نے اس زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی، اور سورج اور زمین کے بیچ فاصلہ کتنا ہے، اور تمہارا یہ جسم، اس کی تخلیق کن کن اجزاء سے مل کر ہوئی۔ یہ تمام چیزیں اس نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھا اور پڑھ کر دیکھا۔ جب اس نے یہ تمام چیزیں اس میں پڑھیں تو ایک مرتبہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یقیناً مسلمانوں میں ایک ایسا کوئی گزر گیا جو یہ سب کچھ جانتا تھا، ان سوالات کے جوابات جانتا تھا، اس کے باوجود یہی کہتا رہا سلونی سلونی قبل ان فقدونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تم میں سے گزر جاؤں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو بیویوں، جس وقت اس کرسچن مورخ نے یہ تمام چیزیں پڑھیں تو اس نے اس خطبے سے 60 سوال منتخب کیے، اور یعنی وہ 60 سوال جن کے ساتھ یہ سوالات بھی شامل تھے کہ سورج اور چاند پروردگار عالم نے کیسے بنائے، زمین کی تخلیق کیسے کی، آسمان کا شامیانہ کس طریقے سے انسان کے سروں پر تانا، یہ تمام چیزیں کہ جس میں انسانی کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی، کن کن اجزاء سے مل کر یہ بنا، یہ تمام سوالات اور ان کے ساتھ دوسرے سوالات اس نے منتخب کیے۔ یہ 60 کوشچن، 60 سوالات، اور اس وقت کے تمام جو ملک یورپ کے دوسرے سائنسدان تھے، دوسرے سائنٹسٹ تھے، اس نے لکھ کر بھیجے ان کو، اور لکھا کہ دیکھو مجھے جتنی جلدی ہو سکے ان سوالات کے جوابات لکھ کر بھیجو۔ تو بیویوں لکھا ہے، تاریخ میں ہے کہ اس کو ان سوالات کے جوابات 1 سال بعد موصول ہوئے، 1 سال بعد
موصول ہوئے، جس وقت وہ جوابات جو اس کے ملک کے سائنسدانوں نے لکھ کر بھیجے تھے، اس نے نہج البلاغہ میں دیے ہوئے جوابات سے ٹیلی کر کے ان جوابات کو دیکھا تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میرا عقیدہ اسلام پر نہیں ہے، لیکن آج جو جوابات مجھے موصول ہوئے ہیں، جب میں نے ان کو نہج البلاغہ میں دیے ہوئے جوابات سے ملا کر دیکھا ہے تو آج میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ کائنات یا تو علی کے سامنے بنائی گئی یا خود علی نے بنائی۔ صلوات پڑھ دیں۔ تو بیویوں، مولا علی یہ ہیں اور یہ ہے ان کی عظمت جن کی کہ شیعت کے ہم دعوے کرتے ہیں، اور بے شک ہماری ہر مشکل پر میرے مولا ساتھ دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ علی جو گرتے کو سنبھال لیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ تو بیویوں کہا کہ دیکھو کوئی بھی شے اقتدار امامت سے باہر نہیں ہے۔ اطاعت رسول کا مقصد یہ ہے کہ جو رسول دے اسے تم لے لو، اور جس سے منع کرے وہاں پر رک جاؤ۔ تو اب میں کہوں گی فقریہ یہ جملہ کہ غدیر کے منبر سے رسول نے ہمیں مولا دیا، ہم نے لے لیا۔ غدیر کے منبر سے رسول نے ہمیں مولا دیا، ہم نے لے لیا، اب ہم پر اعتراض نہ کرو۔ بتاؤ کہ کون سا عقیدہ ہے جو ہم نے رسول سے نہیں لیا؟ کون سا اصول دین ہے جو ہم نے رسول سے نہیں لیا؟ کون سا فروع دین ہے جو ہم نے رسول سے نہیں لیا؟ بھائی ہم سب جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ توحید رسول سے لی، توحید رسول سے لی، عدل رسول سے لیا، نبوت رسول سے لی، امامت رسول سے لی، قیامت رسول سے لی۔ ہم نے اپنے ساقی کوثر رسول سے لیے، ہم نے کعبہ رسول سے لیا، مولود کعبہ رسول سے لیا، اور ہم نے اپنے امام معصومین سے لیے، اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارا معصومین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگارا معصومین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور بیویوں جب دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم منت بڑھاتے ہیں۔ یہ دستور ہے یہ نہیں کہ جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم منت بڑھاتے ہیں۔ جناب فضہ جنہوں نے یہ طریقہ ہم کو سکھایا ہے، جناب فضہ جنہوں نے منت مانگنے کا یہ طریقہ ہم کو سکھایا ہے، جناب فضہ نے بارگاہ پنجتن میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ حسنین بیمار ہیں، یا رسول اللہ حسنین بیمار ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم منت مان لیں کہ حسنین یعنی شہزادے اچھے ہو گئے تو ہم منت بڑھائیں گے؟ رسول نے کہا بے شک بے شک یہ منت ہم بھی مانگتے ہیں۔ علی آگے بڑھے، یہ منت
ہم بھی مانگتے ہیں، فاطمہ آگے بڑھی، یہ منت ہم بھی مانگتے ہیں، اور بیویوں منت پوری کی گئی۔ جب شہزادے اچھے ہو گئے تو منت پوری کی گئی۔ میں کہوں گی اے جناب فضہ ہماری ماں، ہم تمام شیعوں کی جانیں آپ کے اوپر سے قربان ہو جائیں کہ آپ نے ہمیں منت کا سلیقہ سکھا کر، منت کا طریقہ بتا کر تمام ان مفتیوں کے دعووں کو خارج کر دیا جو کہ یہ کہیں گے کہ منت کا ماننا جو ہے وہ بدعت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی اللہ۔ اور بیویوں پنجتن نے روزے بھی رکھے، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ پنجتن یعنی افطار کا وقت آیا، پنجتن بیٹھے دسترخوان پر، ابھی چاہتے تھے کہ روزہ افطار کری کہ ایک مرتبہ سائل آیا، آواز دی، رزق کا سوال پیش کیا، سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور اس سائل کو دے دی، خود نمک اور پانی سے افطار کیا، سو رہے بھوکے اللہ کا شکر کیا، سو رہے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پہلے ایک مسکین آیا تھا، اب کی بیویوں ایک یتیم آ گیا، سوال کیا رزق کا، روٹی کا سوال پیش کیا، پھر سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور اس یتیم کو دے دی۔ پھر اسی طریقے سے بغیر افطار کیے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر کے سو رہے بھوکے۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا پنجتن نے، پہلے ایک مسکین آیا، پھر ایک یتیم آیا، اب کی ایک اسیر آ گیا۔ جس وقت اس نے سوال کیا، سب نے اپنے اپنے حصے کا کھانا اس اسیر کو دے دیا۔ تینوں دن پنجتن نے کھانا سائلوں کو دے دیا، تینوں دن بھوکے سو رہے بیویوں۔ جب تینوں دن پنجتن یعنی کھانا دے چکے سائل کو، تو ایک مرتبہ عرش پر جبرائیل امی کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کے خدمت میں اور کہنا کہ دسترخوان جنت بھی لیتا جا، دسترخوان جنت بھی لیتا جا، قرآن کی آیتیں بھی لیتا جا، اور کہہ دینا تاکہ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کی پکی ہوئی جو کی 3 سو کی روٹیاں جب میزان عدالت الہی میں جزا کی منزل میں تلے تو قرآن کی 30 آیتوں کے برابر تلے۔ صلوات پڑھ دیں۔ تو بیویوں، میں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کروں گی کہ میرے پروردگار، فاطمہ زہرا اور ان کے بچے بھوکے تھے، جن فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، جن فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، تو نے ان کو روٹی بھیج دی اور جو بھوکے تھے ان کے حصے سے روٹی تو نے چھین لی۔ تو اے میرے پروردگار، اس کا سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ ندائے قدرت آئے گی کہ تم مشیت کی نگاہوں کو نہیں سمجھ سکتے، تم
مشیت کی نگاہوں کو نہیں سمجھ سکتے، در فاطمہ پر ملائکہ کو یعنی سائل بنا کر بھیج کر خالق کائنات نے یہ سنت اور حجت قائم کر دی کہ دیکھو رزاق حقیقی تو میں ہوں، مگر رزق ملتا ہے آل محمد کے در سے۔ تو بیویوں، یہ ہے وہ در جسے در فاطمہ کہتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو در فاطمہ پر ملائکہ کو بھیک مانگنے کے لیے بھیج کر، سائل بنا کر بھیج کر پروردگار نے یہ بتا دیا کہ دیکھو در فاطمہ پر بادشاہ بن کے نہ جانا، در فاطمہ پر بادشاہ بن کر نہ جانا، حکمراں بن کے نہ جانا، علامہ بن کے نہ جانا، مفتی بن کر نہ جانا۔ ارے در فاطمہ پر آؤ تو کہا یتیم بن کر آؤ، اسیر بن کر آؤ، بے زر بن کر آؤ تو ابو ذر بن جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیں۔ اور اسی چیز کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا خوب عرض کیا ہے کہ فرشتوں نے علی کے در سے پائیں روٹیاں اکثر، فرشتوں نے علی کے در سے پائیں روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ علی علی یا علی اللہم صلی علی۔ تو بیویوں، یہ ہیں معصومہ عالم فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، صدیقہ طاہرہ کی یہی عظمت تھی کہ رسول نے 40 برس کے عمر میں اعلان رسالت کیا اور تبلیغ کے کاموں میں مصروف ہو گئے، مگر آپ کی تبلیغ کہا کہ اصول دین تک محدود رہی، فروع دین کا کوئی پیغام آپ نے نہیں سنایا، فروع دین کا کوئی پیغام آپ نے نہیں سنایا، نہ تو نماز کا حکم آیا، نہ حج کا حکم آیا اور نہ حجاب کا حکم آیا۔ ظاہر سی بات ہے بیویوں کہ اگر سارے احکام ابھی سے پیش ہو جاتے تو نمونہ عمل کوئی نہ ہوتا، نمونہ عمل کوئی نہ ہوتا۔ بھائی اگر نماز پیش ہو جاتی تو رسول، میں یہاں پر بیان کر دوں کہ دیکھیے رسول پیغمبر مردوں کے بھی تھے اور پیغمبر عورتوں کے بھی تھے، لیکن اور اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ کائنات کو شریعت کا پیغام سنا دے، لیکن کہا کہ رسول مردوں جیسے اعمال تو انجام دے سکتے تھے مگر عورتوں جیسے اعمال انجام نہیں دے سکتے تھے، مردوں جیسی نماز تو پڑھ سکتے تھے مگر عورتوں جیسی نماز پڑھ کر نہیں بتا سکتے تھے۔ بھائی امت کو باپ کا پیار اور ایک بھائی کی محبت تو دے سکتے تھے مگر ماں کی ممتا اور بہن کا پیار نہیں دے سکتے تھے۔ تو بیویوں ضرورت تھی کہ ایک ایسی خاتون ہو
جو ان تمام مراحل میں رسول کے اعمال کی تبلیغ کی تکمیل کر سکے۔ تو جو کہا کہ تمام عورتوں کو شریعت کے احکام سکھائے اور اپنے کردار کو نمونہ عمل بنا دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو بیویوں، قدرت نے تبلیغ کی اس کمی کو جناب معصومہ عالم فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے وجود سے دور کر دیا، اس کمی کو دور کر دیا، اور معصومہ عالم نے بہت ہی مختصر وقفے میں آپ نے تمام عالم نسواں کو شریعت کا آئینہ دکھا دیا، شریعت کا آئینہ دکھا دیا۔ اب دیکھیے، فاطمہ فاطمہ نہیں ہے، بلکہ کہا کہ رسول کا ایک جز ہے، رسول کا ایک جز ہے۔ فاطمہ کا کردار نہیں ہے، بلکہ رسالت کی تبلیغ کی تکمیل میں رسول کا کردار ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا، کہا کہ دیکھو، فاطمہ کے کسی بھی عمل پر اعتراض کرنا رسالت پر اعتراض کرنا ہے، فاطمہ کی کسی بات پر شک کرنا رسالت پر شک کرنا ہے۔ فاطمہ اگر کھڑی ہو جائیں یعنی اٹھ جائیں تو گویا رسول اٹھ گئے، فاطمہ بیٹھ جائیں تو گویا رسول بیٹھ گئے، فاطمہ اگر کسی کے سلام کا جواب دے دیں تو جیسے رسول نے سلام کا جواب دے دیا، فاطمہ اگر کسی کی طرف سے اپنے منہ کو موڑ لیں تو گویا رسول نے اپنا منہ موڑ لیا، فاطمہ اگر مسکرا دیں تو یاد رکھو گویا رسول مسکرا دیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ زہرا 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 اللہ۔ تو بیویوں، اب فاطمہ ایک بیٹی کی حیثیت سے باپ کی خدمت کر رہی ہیں اور اپنے عمل سے بتا رہی ہیں کہ دیکھو، اپنے والدین کے گھروں میں جب تک بیٹی بن کے رہو تو ایسے رہو کہ رسول جیسا باپ خود کہے کہ فاطمہ مثل میری ماں ہے، فاطمہ مثل میری ماں ہے۔ آپ کو ام ابیہا کا لقب آپ جانتی ہیں کیوں دیا گیا تھا؟ کہ جناب معصومہ عالم فاطمہ زہرا جب کسی جنگ میں پیغمبر زخمی ہو جاتے تھے تو آپ اس جنگ میں تشریف لے جاتی تھیں، باپ کے زخموں پر مرہم لگاتی تھیں، اور یہاں تک کہ جب کہ حالت نماز میں ظالموں نے اوجھڑی رسول کے پیٹ پہ پیٹھ پر ڈالی تو یہ معصومہ عالم تھیں جو گریہ کرتی تھیں اور اس نجاست کو رسول کے جسم پاک سے دور کرتی جاتی تھیں۔ تو کہا کہ فاطمہ کی زندگی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ وقت میں بہت زیادہ وقت کی تاخیر ہو چکی ہے اور آگے بھی مجالس ہونا ہے، تو بس میں مختصر طور پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے مجلس ادا کروں گی کہ فاطمہ زہرا نے 3 زاویوں سے ہم عورتوں کے لیے تبلیغ کی ہے۔ پہلا، فاطمہ زہرا بحیثیت ایک بیٹی کے، کہ میں نے ابھی جملہ عرض کیا کہ باپ کے گھر میں اس طریقے سے معصومہ عالم رہی کہ رسول کہتے تھے کہ فاطمہ مثل میری ماں ہے، اور یہ پیغام دے دیا دنیا کی بیٹیوں کے لیے کہ دیکھو، اپنے والدین کے گھروں میں رہو تو اس طریقے سے ان کی خدمت گزاری کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر والدین راضی تو اللہ راضی، والدین راضی تو اللہ راضی،
اور کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اخلاق سے یا اپنی ضروریات سے اپنے والدین کو کہیں پریشان نہ کر دینا کہ وہ تم سے عاجز ہو جائے۔ ایک مثالی بیٹی کا کردار معصومہ عالم نے تمام بیٹیوں کے لیے دنیا کے پیش کیا اور بتا دیا کہ دیکھو بیٹی بن کر زندگی گزارنا تو ایسے کہ تمہارے والدین تم سے خوش رہ سکیں۔ بیٹی کی قدر میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹی کی قدر جیسی رسول نے کی کسی بھی باپ نے نہیں کی۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا بیویوں، لیکن پیغمبر خدا خود اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ اسلامی اصول ہے کہ جو عمل رسول ہے اس کی پیروی یا واجب ہوگی یا مستحب ہوگی، اور یہ عمل رسول تمام کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا کہ کسی باپ کے لیے یہ سنت ہو کہ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایک عمل رسول موجود اور 1400 برس کے علماء کوئی نہیں لکھ رہا کہ یہ سنت ہے۔ بھئی آج کل تو میں اس سے پہلے آپ سے سوال پوچھوں گی کہ بتائیے آپ نے کہیں پر دیکھا لکھا ہوا کسی تحفۃ العوام میں آپ نے دیکھا کہ باپ کے لیے یہ سنت ہو کہ وہ بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہو جائے؟ اور یہاں تک کہ آج کل تو کہا کہ دیکھو ریسرچ کا دور ہے، آج کل ریسرچ کا دور ہے، اور ریسرچ کے معنی ہے بیویوں ایک نئی بات، ایک نئی بات۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی اس وقت کے علماء نے نہیں لکھا، بھول گئے، اس وقت کے علماء نے نہیں لکھا، بھول گئے، ہم اب سے لکھ دے رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں آئیے، قلم آپ کے پاس ہے، کاغذ آپ کے پاس ہے، آئیے اور لکھ دیجئے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ ارے اس کو جانے دیں آپ، صحابہ رسول کے یعنی حالات صحابہ میں ہزار صفحے کی کتابیں موجود ہیں، لیکن کہیں کسی صحابی نے دوسرے صحابی کے حالات میں یہ نہیں لکھا کہ یہ سنت رسول ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ رسول کو لکھنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کسی صحابی کے حالات کو آپ پڑھ لیجئے، کہیں پر نہیں ملے گا کہ وہ اپنی صاحبزادی کے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہوں۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ علماء یہی سمجھتے رہے، صحابہ یہی سمجھتے رہے، معصومین یہی سمجھتے رہے کہ یہ تعظیم شخصیت فاطمہ کی وجہ سے تھی، بحیثیت ایک بیٹی کے نہیں تھی۔ بحیثیت ایک بیٹی کے لیے ہوتی، بحیثیت ایک بیٹی کے ہوتی تو ہر باپ کے لیے مستحب ہوتی اپنی بیٹی کے لیے، مگر نہیں، یہ صرف شخصیت فاطمہ کے لیے تھی یہ تعظیم، تو لہذا وہ پیروی واجب، اور اس پیروی کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے تعظیم فاطمہ واجب ہو گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور بیویوں، دوسرا پہلو معصومہ عالم کی زندگی کا جس سے انہوں نے ہم تمام مستورات کے لیے تبلیغ کی ہے، وہ ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بطور ایک زوجہ کی، بطور ایک زوجہ کی معصومہ عالم جب اپنے باپ پیغمبر خدا کے گھر سے یعنی اپنے عقد کے بعد مولا علی کے گھر میں تشریف لائیں، تو آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ آپ نے پوری زندگی
کوئی خواہش مولا سے ظاہر نہیں کی سوائے ایک عدد انار کے، وہ بھی حالت بیماری میں۔ اور وہ لباس نو جو رسول نے بیٹی کو دیا تھا روز عقد، جب فاطمہ زہرا اپنے شوہر کے گھر میں تھیں تو ایک سائلہ آئی، کہا بنت رسول آپ یہ لباس نو پہنے ہوئے ہیں اور میرا جسم نیم عریاں ہے۔ تو یہ معصومہ عالم تھیں کہ جنہوں نے اندر جا کر وہ لباس اتارا، ایک کہنا و پرانا لباس زیب تن قیام، اور وہ لباس لا کر اس سائلہ کو دے دیا۔ جب رسول دوسرے دن بیٹی کے گھر تشریف لائے، دیکھا معصومہ عالم پرانا کہنا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ آپ نے بیٹی سے پوچھا کہ اے جان پدر، میں نے تم کو ایک لباس نو دیا تھا تاکہ تم اپنی شوہر کی خوشنودی کے لیے اس کو زیب تن کر سکو، اے جان پدر وہ لباس نظر نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو معصومہ عالم نے پورا واقعہ باپ کے سامنے بیان کیا کہ بابا سائلہ آئی تھی اور اس کا جسم نیم عریاں تھا، لہذا میں نے وہ لباس اس سائلہ کو دے دیا۔ بیویوں، جس وقت رسول نے یہ جملہ سنا بیٹی کے منہ سے تو ایک مرتبہ فرط محبت سے معصومہ عالم کو گلے لگا لیا اور شکر خدا ادا کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور بیویوں، یا علی یا علی اللہم صلی اللہ۔ اور بیویوں، میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ دیکھیے عورت اور مرد کا سب سے روشن پہلو جو ہے وہ سیرت کا پہلو ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تم میں سب سے پیارا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے نیک سلوک کرے، اپنے اہل خانہ سے نیک سلوک کرے، تاکہ جب تم کسی کو اپنی شریک حیات بنانے چلو تو دیکھو جلدی نہ کرو، کیونکہ کہا کہ اخلاق کی جانچ اور اوصاف کی پڑتال جو ہے وہ اولاد کی بہبودی کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے۔ یہاں تک ہے مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی زوجہ کے ساتھ مہذب سلوک کرو، معقولیت سے اس کے ساتھ کلام کرو، تاکہ گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ بھی اس کو عزت دے سکیں، اس کے ساتھ مہذب بن کر رہو۔ اور اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو نرمی بھرے سلوک سے اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، اس کی ضروریات جو معقول ہو ان ضروریات کی مخالفت نہ کرو۔ اب بیویوں، یہاں پر میں کہہ دوں یہ جملہ کہ دیکھیے یہ تمام احکام ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے، مردوں کے اوپر عائد کیے گئے ہیں عورتوں کے لیے۔ کہا کہ دیکھو تم اپنی زوجہ کے لیے پاک دامن بن کر رہو، کیونکہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے۔ اور بیویوں، ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے مردوں کو صرف حکم دیا ہے عورتوں کے لیے، کیونکہ یہ مستورات کا مجمع ہے اور شہزادی کونین کی مجلس ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر مردوں کو یہ تمام احکام جاری کیے گئے ہیں تو عورتوں کے اوپر بھی مردوں کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں جس کو آپ کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ کہا کہ بہترین زوجہ وہ ہے جو مصیبت پڑنے پر اپنے شوہر کی مددگار بنے، مصیبت پڑنے پر
अपनी शौहर की मददगार बने, उसकी मुश्किलात में उसका साथ दे। बेहतरीन बीवी वो है, बेहतरीन ज़ौजा वो है जो कि अपनी एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से अपने शौहर के तफक्कुरात को दूर कर सकती है। उसकी एक मोहब्बत भरी नज़र शौहर की तमाम मुश्किलात को दूर कर देगी। और बेहतरीन औरत वो है जिसके इस्मत उसके लिए सब कुछ है, इफ़्फ़त उसका कीमती ज़ेवर है, और हिल्म और बुर्दबारी उसके सर पर इज्जत के ताज हैं। बेहतरीन ज़ौजा बीवियों का कि देखो वो है जो यानी अच्छे हालात में, खुशहाली में गुरूर और तकब्बुर और घमंड से फूल नहीं जाती, बल्कि मुसीबत पड़ने पर अपनी मुसीबतों को यानी सब्र के मरहम से अच्छा कर लेती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब मासूम आलम की मैंने अभी जुमला अर्ज किया था, ज़िंदगी 3 ज़ावियों से तमाम मस्तूरात के लिए तबलीग है। तीसरा जो पहलू है जनाब फ़ातिमा ज़हरा बतौर एक माँ के बीवियों, इस पॉइंट पर, इस नुक्ते पर नज़र डालने से पहले मैं एक चीज़ आपके सामने वाज़ा कर दूं। कहा कि देखो औलाद, कोई भी बच्चा, उसकी जो सबसे पहले और अगर मोहल्ला अच्छा तो शहर अच्छा, और अगर शहर अच्छा तो मुल्क अच्छा बन जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। और इस मुकाम पर आकर वैसे एक जुमला और कि मैं अपने अल्फाज नहीं आपके सामने अदा करने जा रही हूँ, बल्कि अल्लामा गुलाम अस्करी साहब आपने अपनी किताब खतीब आज़म में औरत की अज़मत बयान करते हुए यह जुमला लिखा है कि देखो ये इस दुनिया की हर माँ, इसकी एक ख्वाहिश होती है बीवियों, इस पर सबने, जितनी मस्तूरात आज इस सफ़े मातम पर हैं, सबने इस बात को महसूस किया होगा कि हर माँ की ये तमन्ना होती है कि उसका बच्चा जब इल्म दुनिया हासिल करे तो बेहतरीन तालीम उसे मिले। यानी इतनी माएँ बैठी हैं, किसी की तमन्ना, किसी की ख्वाहिश ये है कि उसका बच्चा एक साइंटिस्ट बन जाए, कोई ये चाहती है कि हमारा बच्चा IAS बन जाए, किसी की तमन्ना ये है कि वो PCS बन जाए, किसी की ख्वाहिश है कि वो एक डॉक्टर बन जाए। तो अल्लामा कहते हैं दुनिया की तमाम माएँ, ज़्यादातर माएँ ये चाहती हैं कि उनका बच्चा इल्म दुनिया हासिल करे, बेहतरीन डिग्रीज हासिल करे, बेहतरीन पोस्ट पर वो पहुँचे। लेकिन वो कहते हैं आज कितनी माएँ ऐसी हैं जो ये चाहती हों कि उनका बच्चा जब बड़ा हो तो इल्म दीन हासिल करे, इल्म दीन के साथ बड़ा हो। अगर वो लिखते हैं कि अगर दुनिया की हर माँ ये कोशिश करे कि उसका बच्चा बड़ा होकर इल्म दीन हासिल कर सके, तो वो कहते हैं कि वो मुआशरा, वो समाज, वो दुनिया, वो तबका कितना बेहतरीन होगा जिसमें इस तरीके की माएँ मौजूद होंगी, जिसमें ऐसी आगोशें मौजूद होंगी, जिसमें ऐसी कोख मौजूद होगी। तो वो कहते हैं कि ऐसा मुआशरा हम में से हर मजदूर को चाहिए कि हम इल्म दुनिया के साथ
اپنے بچے کو یہ ماحول دیں. آج اس کی کمی ہے، یاد رکھیے گا، اس چیز کی کمی ہے. اگر ہر ماں یہ کوشش کرے تو جو آپ دیکھتی ہیں کہ کالجز میں، اسکولز میں ہمارے بچے دوسروں کے بچوں سے جب بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو ان کے ہونٹوں پر یعنی خاموشی طاری ہو جاتی ہے. کبھی ہم میں سے کسی ماں نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ وجہ ہے کیونکہ ماں کی عظمت اسلام میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. ماں کی عظمت یہ ہے. بس ایک واقعہ اور کہ پیغمبر اسلام کے سامنے ایک شخص آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، آج میری ماں اس دنیا سے رحلت فرما گئی. یا رسول اللہ، مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ماں کی نافرمانی کی ہو. اس کا ہر حکم میں نے اس پر عمل کیا، جو کچھ اس نے کہا. آج میری وہ شفیق ماں اس دنیا سے رحلت فرما گئی. یا رسول اللہ، مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں نے کیا اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ ایک مرتبہ رسول نے پوچھنے والے کے چہرے پر نظر ڈالی، کہا کہ اے شخص، کیا تو جانتا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے؟ تو جانتا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بیان کیجئے. رسول کہتے ہیں کہ یہ ماں وہ ہے کہ جس نے 9 ماہ تجھ کو اپنے بطن میں رکھ کر نہ جانے کتنی مصیبتیں اٹھائیں مگر حرف شکایت زبان پر نہیں آیا. یہ ماں وہ ہے کہ تیری ایک نیند کے لیے اس نے اپنی راتوں کی نہ جانے کتنی نیندیں قربان کر دیں جب تو بطن مادر سے باہر آئے. یہ ماں وہ ہے کہ جب تم محتاج تھا کہ اپنے پیروں سے چل سکے تو یہ ماں تھی کہ تیری انگلی پکڑ کر اس نے تجھے راستہ چلنا سکھایا. اے بھائی، تو نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ میں نے کیا اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ ارے کیا تو جانتا بھی ہے کہ ابھی تو نے اس ایک کروٹ کا حق بھی ادا نہیں کیا جو اس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھ کر لی تھی. صلوات پڑھ دیں محمد والے. یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بیویوں، کہا کہ فاطمہ زہرا کی زندگی کا یہ پہلو جس سے تبلیغ تمام عورتوں کے لیے کی ہے انہوں نے، وہ ہے بحیثیت ایک ماں کی. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امام حسن مسجد نبوی میں جاتے تھے روز، اور وہاں جو کچھ نانا سے سنتے تھے وہ آ کر ماں کے سامنے بیان کرتے تھے. تو ہم میں سے یاد رکھیے گا، کہا کہ دیکھو بہترین ماں وہ ہے جو اپنے بچوں سے ہر مرحلے پر یہ پوچھے کہ اس کے بچے نے اس کو کس قدر سمجھا. کہا کہ اگر تمہارا بچہ گھر سے جب باہر جائے تو اس سے پوچھو کہ وہ کہاں گیا تھا اور وہاں اس نے کیا کیا. یہ ہر ماں کا فرض ہے. اور بیویوں، معصومہ عالم نے بطور ایک ماں کے کس طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ امام حسن، امام حسین، جناب زینب اور جناب ام کلثوم جیسی
اولادیں دے کر دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو تعلیم دو، تو ایسے کہا کہ دنیا یاد رکھے قیامت تک اسے۔ شہزادی کونین نے ان تینوں زاویوں سے ہم عورتوں کے لیے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تبلیغ کی ہے۔ لیکن بیویوں، شہزادی بطور ایک بیٹی کے بتا سکتی ہیں کہ بیٹیوں کو کیسے والدین کے گھروں میں رہنا چاہیے، بطور ایک زوجہ کے یہ بتا سکتی ہیں کہ عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، بطور ایک ماں کے یہ بتا دیا، تبلیغ کی کہ دیکھو اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرو۔ لیکن شہزادی یہ نہیں بتا سکتی کہ ایک بھائی، ایک بہن ایک بھائی سے محبت کیسے کر سکتی، کیونکہ آپ کے کوئی بھائی نہیں تھا، اور آپ کی تبلیغ کی اس کمی کو آپ کی بڑی بیٹی جناب زینب نے پورا کیا۔ اسی لیے آپ کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، جناب زینب۔ اور بیویوں، کیونکہ یہ اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس، جب ابھی کچھ دیر بعد ایک مجلس آپ کے سامنے اور برپا ہوگی، اور اس کے بعد شہزادی کونین کا تابوت برآمد ہوگا۔ اے بیویوں، مصائب کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز کا ذکر میں ضرور آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے، جب تک فاطمہ زہرا کا نام زندہ ہے تب تک اس ذکر سے انکار نہیں کیا جا سکتا جس کا ذکر میں ابھی بس 2 لفظوں میں آپ کے سامنے کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ہے پردہ۔ اور میں جانتی ہوں یہ وہ ذکر ہے کہ اس سے زیادہ ناخوشگوار ذکر شاید آج کے دنیا کی عورتوں کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جو پردے کو، کوئی بھی مستور پردے کو اگر نظر انداز کرے تو وہ شہزادی کی چاہنے والی میں تو قطعی نہیں ہو سکتی۔ پردہ عورت کی عصمت ہے، اس کی عظمت ہے، اور سال آئندہ میں آپ سے ابھی پہلے بھی یہ گزارش کر چکی ہوں، اور اس وقت مجلس کے اختتام پر پھر ایک بار میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، فاطمہ زہرا کی عظمتوں کو ہم تبھی بیان کر سکتے ہیں کسی کے سامنے جب کہ ہم صاحب پردہ ہوں۔ اگر عمل ہمارا وہ نہ ہوگا، تبلیغ بیکار۔ آپ سب آئندہ سال بھی اس سال کی طرح جب مجلس میں شرکت کرنے کو آئیں تو حجاب کے ساتھ آئیں۔ دیکھیے، یہ جہاں تک میری نالج میں ہے کہ یہ پروگرام صرف ہم مستورات کے بیچ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کو دنیا کے دوسری جگہوں پر، مقامات پر بھی ریلے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس شہزادی کونین کی مجلس میں آج ہم شرکت کرنے کو آئے ہیں تو ہم پر زمانے کی کوئی انگلی نہ اٹھنے۔ اس منزلت، اس عظمت کو جو معصومہ عالم سے جڑی ہوئی ہے، ہم کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ مجلس میں شرکت کریں، حجاب کے ساتھ کریں۔ اور میں نے ابھی جملہ عرض کیا کہ یہ آخری مجلس ہے، یہ وہ تاریخ ہے جو شہزادی کونین کی شہادت سے منسوب ہے۔ میری وہ شہزادی جسے رسول ام حبیبہ کہیں، اے بیویوں، وہ مظالم ڈھائے گئے بعد رسول،
کہ فاطمہ زہرا رویا کرتی تھی باپ کی یاد میں، اور ظالموں سے جب برداشت نہ ہوا تو ظلم کی انتہا یہ کر دی کہ جس وقت فاطمہ زہرا کے شکم میں شہزادہ محسن تھے تو ظالموں نے آپ کا دروازہ جلا دیا، آپ کا دروازہ جلا دیا۔ یہ وہ رسول کی بزم میں بیٹھنے والے لوگ تھے جو ظاہر میں تو رسول کی محبت کا اقرار کرتے تھے۔ ارے میں کہوں گی کہ دروازے پر آگ لگائی تھی، ذرا کہہ دیتے کہ بنت رسول آپ ہٹ جائیے، ہم دروازہ جلانے کے لیے آئے۔ جانتے تھے معصومہ عالم دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں، ارے ہٹا دیتے شہزادی کونین کو، لیکن نہیں، اس طریقے سے دروازہ ڈھکیلا کہ میری شہزادی اس طریقے سے ہلاک ہو گئی کہ اوندھے منہ زمین پر گری فاطمہ زہرا، اور آپ کی پسلیاں دروازے اور دیوار کے بیچ پھنس گئی۔ آئے وہ ظالم تھے کہ اس کے بعد معصومہ عالم زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکی، زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکی۔ راتوں میں رویا کرتی تھی، بابا اے بابا تمہاری بیٹی پر تمہارے بعد وہ مصائب پڑے کہ اگر یہ دنوں پر پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ اجرکم اللہ خیر الجزاء۔ عزاداران امام مظلوم، میرا دل کہتا ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں شرکت کرنے کو جاتی ہیں تو آپ نے تمام ذاکرین سے اور ذاکراؤں کی زبان یہ سن رکھا ہے کہ ہمارا قدم بعد میں پڑتا ہے، صفِ اعضاء پر فاطمہ زہرا پہلے آ جاتی ہے، فاطمہ زہرا پہلے آ جاتی ہے۔ اے بیویوں، آج جب معصومہ کا تابوت اٹھے گا، آج کی اس مجلس میں آئے فاطمہ کا پرسہ لینے کے لیے میرا آقا حسین بھی موجود ہے، چاہنے والی بیٹیاں زینب و ام کلثوم بھی موجود ہیں۔ یہ وہ معصومہ عالم تھی کہ جب آپ کا وقت شہادت قریب آیا تو آپ نے مولا علی سے وصیت کی تھی کہ اے ابو الحسن، اب مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا خاتمہ قریب ہے۔ اے ابو الحسن، میری یہ وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو آئے آپ عقد ضرور کریے گا، لیکن ایک رات میرے بچوں کے ہمراہ رہیے گا اور ایک رات اپنی زوجہ کے ساتھ گزاریے گا۔ اے ابو الحسن، میرے بچوں کو میرے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، جب میں اس سرائے فانی سے گزر جاؤں تو آپ شہادت کی خبر فوراً میرے بچوں تک نہ پہنچائیے۔ اس کے بعد آپ نے اسماء بنت امیس کو بلایا اور کہا کہ اے اسماء، دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آوازیں آتی رہے تو تم سمجھ لینا کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں، اور جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو اے اسماء سمجھ لینا کہ تمہاری شہزادی دنیا میں نہیں۔ بس عزاداران امام مظلوم، عزاداران فاطمہ زہرا، بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ دیر کے بعد جب شہزادی اپنے حجرے میں گئی تو تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اب جو اسماء حجرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہے؟ شہزادی کونین اس دنیا میں موجود نہیں۔ اہل حرم میں کوہرام برپا ہو گیا جب ایک مرتبہ شہزادوں کو ماں کی خبر ملی شہادت کی۔ زینب آگے بڑھی، اے میرے بھیا حسین، ارے ہماری ماں دنیا سے رحلت فرما گئی۔ اے بھیا حسین، کیا ماں کو آخری مرتبہ ارے الوداع کہنے نہ چلو گے؟ تو ایک
मर्तबा नन्हे हुसैन ने सर को झुका लिया। ए बे ज़ैनब, आए जब तक मेरी माँ मुझे आवाज न देगी मैं हरगिज़ हरगिज़ माँ के करीब न जाऊंगा, हरगिज़ हरगिज़ माँ के करीब ना जाऊंगा। एक मर्तबा हुसैन की जबान से इस जुमले का निकलना था कि फातिमा के बंदे कफन टूट गए। आवाज आई, ए मेरे लाला जा, तेरी माँ को तेरे बगैर करार ना आएगा। ए हुसैन, तेरी माँ को तेरे बगैर करार ना आएगा। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम मुख्तसर तौर पर ये जुमले सुन ले कि जब हुसैन ने मदीना छोड़ा, माँ के कब्र पर आए, ए अम्मा जान, आज तुम्हारा हुसैन करबला के लिए कूच कर रहा है। ए अम्मा, दुआ करो कि हुसैन तुम्हारे दूध का असर दिखा जाए। कब्र फातिमा से आवाज आई, ए मेरे लाल जाओ खुदा पे। ए हुसैन, करबला में जब तुम शहादत पा रहे होगे, शेमरे मलाउन का खंजर होगा, ए लाल तो तुम अकेले ना होगे, तुम्हारी ये माँ तुम्हारे करीब होगी। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम दो जुमले सुनिए, उसके बाद मजलिस तमाम हो जाएगी। जिस वक्त हुसैन करबला पहुँचे, आए वो वक्त करीब आया जब शेम खंजर लेकर आगे बढ़ा तो ये शेम्र के जुमले आए। कहता है कि मैं बार बार हुसैन के गले पर खंजर फेर रहा था, मैं बार बार हुसैन के गले पर कुंद खंजर फेर रहा था, लेकिन बार बार मेरा हाथ कांप जाता था। जब किसी ने पूछा शेम इसकी वजह क्या है, तो वो कहता है, आए जब मैं हुसैन के गले पर चुरी फेरता था तो ऐसा लगता था कोई माँ अपने बच्चे के गले पर हाय अपना गला रख देती है। ए शेम, मेरा लाल 3 रोज का प्यासा है, ए शिब्र मेरे हुसैन को ज़बा न कर। हाय लेकिन इधर शिब्र का ज़मीर सोया, अरे खंजर हल्के शाह पर फिरा। उधर एक मुनादी ने सदा बुलंद की, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबी अल हुसैन बे करबला। हाय उधर माँ की आवाज आई, ए मेरे लाल, तेरा सर कटा माँ की आगोश मौजूद थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।